آج ہم اپنے اسلامیات کے ہفتہ سوم میں اپنے ویڈیو سبق نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے القرآن الکریم کے متعلق، جو کہ آپ کی کتاب کا باب اول ہے۔ اس میں حصہ احادیث ما ترجمہ و تشریح پڑھیں گے، جس میں ہم 1 تا 3 احادیث پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پر موجود ہیں۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں آپ کی میری آسان اسلامیات برائے جماعت ہفتم، کاپی اور قلم۔ اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ہو جائیں، سبق میں موجود احادیث ما ترجمہ و تشریح بیان کر سکیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں احادیث کیا ہوتی ہیں؟ احادیث حدیث کی جمع ہے، سب سے پہلی بات تو آپ بتائیں حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، حدیث ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں۔ اب ہم میری کتاب آسان اسلامیات کے صفحہ نمبر 10 اور 11 کا بغور مطالعہ کریں گے، جس پر آپ احادیث نمبر 1، 2 اور 3 غور سے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس پڑھائی کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے۔ مجھے امید ہے آپ اب تک اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہوں گے ان تینوں احادیث کی۔ یہ ہے ہماری سب سے پہلی حدیث، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یہ تھا ترجمہ پہلی حدیث کا، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کے متعلق پڑھیں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث مبارکہ میں انسانیت کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، یہ وہ سبب ہے انسانیت کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا۔ یعنی کسی جھوٹے یا ناحق کا ساتھ دینا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی قوم جب کسی جھوٹے انسان، کسی غلط انسان کا ساتھ دیتی ہے تو خود بھی برباد ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر کسی غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ خود بھی اس میں برباد ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی جھوٹا ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ جھوٹا نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، تو ہم ایک ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص میری قوم کا ہے، میرا بھائی ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے،
بلا کسی تفریق کے ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ کوئی بھی بھلائی کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری قوم کا ہے، میرے ملک کا ساتھی ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، یا ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں، ہم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے۔ بھلائی کرتے ہوئے ہمیں صرف بھلائی کرنی چاہیے اور کسی قسم کے ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ شخص ہمارے اپنے خاندان کا ہو، ہمارے اپنے ملک کا ہو، ہمارے اپنے محلے کا ہو، قبیلے کا ہو۔ ہمیں کسی صورت میں بھی کسی ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ کسی غلط کام کرنے والے کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے اور اتنے ہی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی اہمیت اور اس کے فضائل کے متعلق بتایا ہے کہ کس طرح سے روزہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کیا کیا فضائل ہمارے لیے رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مشقت اور محنت والی عبادت ہے۔ انسان سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اپنے رب کی خاطر، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سی سعادتیں رکھی ہیں، دینوی و اخروی سعادتیں۔ یہ عبادت انسان کے لیے بہت سی سعادتوں کا باعث ہے۔ انسان جب سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو افطار کا وقت اس کے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ وہ سارا دن ہر قسم کی چیز سے، ہر قسم کے کھانے سے اور پینے کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اور جب افطار کے وقت وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے۔ انسان پورا دن اپنے نفس پر قابو پا کر ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی کھانے کی چیز، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اور اس نفس پر قابو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی نعمتوں سے فیضیاب کرتا ہے۔ اسی طرح جب روزے دار آخرت کے روز اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو اسے دیدار الہی نصیب ہوگا، جو بے انتہا خوشی کی بات ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جب روزے آخرت ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم روزہ دار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کتنی خوشی سے اور کتنے اطمینان سے مل سکتے ہیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم تیسری حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تیسری حدیث کچھ اس طرح سے ہے: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے ہم سب پر۔ ایک کامل مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات
کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے تمام جذبات و احساسات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے اور انہی کے تابع رکھتا ہے۔ اس طرح سے انسان کا دامن تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان پر عمل کرتا ہے اور اپنی نفس پر قابو پا کر گناہوں سے بچتا ہے، اس طرح سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسی متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، جو پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور احادیث ان سب پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ ان احادیث کا ترجمہ اور تفصیل زبانی یاد کریں گے۔ دوسرا، پارہ نمبر 13 کی والدین یا بڑے بہن بھائی کی نگرانی میں الربا سے الثلاثہ تک تلاوت کریں گے۔